اور ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کی حضرت مریم علیہ السلام کے پر ایسی بات کرنے کی وجہ سے جو بہتان عظیم تھا۔ اس آیت میں پچھلی آیات کے تسلسل میں یہودیوں کا کفر اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ان کا غلط قول بیان کیا گیا۔ پہلے جتنی باتیں ان کے بارے میں پچھلی آیت میں کی گئی وہ ساری کفر ہی تھی۔ انکار کیا تورات کا اور بچھڑے کی پوجا کی، اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنے کا مطالبہ کیا اور وعدے توڑے، اور خاص طریقے سے شہر میں داخل ہونے کا حکم ہوا تو اس کے خلاف کیا، ہفتے والے دن کے احترام کا حکم ہوا تو اس کی بے ادبی کی، اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، اور یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر تو پردے چڑھے ہوئے ہیں۔ اس کفریہ کلمات کے تسلسل میں اس آیت میں ان کا ایک بہت بڑا کفریہ کلمہ اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، وقولہم علی مریم، کہ مریم علیہ السلام پر انہوں نے بہتان باندھا۔ یہ اس وقت باندھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں 30 سال اس سے پہلے رہے، اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کافی مانوس ہو گئے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ پاکیزہ شخصیت ہیں اور پاکیزہ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ نبوت کا اعلان فرمائیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا، بس نبوت کے اعلان کی دیر تھی تو ان کی بہتان باندھنے کی بہتات ہو گئی۔ فوراً یہ کہنے لگے چاند ایک کے علاوہ، کہنے لگے کہ نعوذ باللہ آپ تو ولد الزنا ہیں، اور آپ کی اماں غلط عورت تھی۔ حالانکہ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کو ذکر فرمایا، یہ خبریں تورات میں بھی تھی، کیونکہ ہر نبی نے آنے والے نبی کی خوشخبری دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری تھا، اس کے بعد نئے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام اور ختم الرسل، ختم الانبیاء، انہوں نے آنا تھا۔ یہ سب حالات ان کی کتابوں میں موجود تھے، اور قرآن مجید نے واضح حضرت مریم علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان فرمایا سورۃ مریم میں، کہ جب وہ پیدا ہوئی تو ان کی اماں نے اس سے پہلے نظر مان رکھی تھی کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا تو میں اس کو مسجد کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ جب بچہ پیدا ہوا، ان کے خامد فوت ہو گئے تھے، حضرت عمران جو مسجد اقصیٰ کے امام تھے وہ فوت ہو گئے، تو اس وقت پیدا ہوئی تو سارے لوگ کوشش کر رہے تھے کہ ہم ان کی تربیت کریں گے، کیونکہ اماں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ بہت ساری بچیاں بچوں سے زیادہ بہتر ہوتی ہیں، یہ تسلی دی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی اماں نے ان کو، جن کا نام حمنا تھا، انہوں نے اپنی بیٹی کو حوالے کر دیا کہ میں نے تو نظر مانی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو نبی تھے، ان کے گھر حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ تھی، تو خالہ کے ہاں پھر تربیت پائی۔ اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید نے کیا کہ اللہ نے خاص تربیت فرمائی حضرت مریم علیہ السلام کی، اور بہت جلد اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقام تک پہنچا دیا جہاں عام بچے اتنے جلدی پرورش کو نہیں پہنچ سکتے۔ جب جوان ہوئی اور پھر جوانی کی علامت ظاہر ہوئی تو اپنا غسل کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلی،
تو سامنے پہاڑ تھا، پہاڑ کے کنارے پر جا کر غسل فرما رہی تھی پردہ کر کے، اور غسل کے بعد اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے، تو حضرت مریم علیہ السلام نے ان کو جب دیکھا تو کہنے لگی کہ آپ تو یہاں کیسے؟ تو انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو پاکیزہ بیٹا عطا کرے گا۔ کہا یہ کیسے؟ نہ میں غلط عورت ہوں نہ میری شادی ہے، یہی دو صورتیں ہیں بچے کی، اور یہاں میرے اندر تو یہ بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بس اللہ کا حکم ہے، تو پھونک ماری، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیٹ میں منتقل فرمایا، اسی وقت انہوں نے اپنا پورا پرورش پالی اور درد ذیل بھی محسوس ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، بہت پریشان تھی، کہنے لگی کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھلائی جاتی، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش نہ آتا جو آج آیا ہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، دل کو ٹھنڈا کیا۔ جب بچے کو لے کر جا رہی تھی اپنے گھر میں، بہت پریشان تھی، اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ آپ خاموش رہنا ہے۔ جب لے کر گئی تو گھر والوں نے کہا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، آپ اے ہارون کی بیٹی یعنی آپ کا بھائی بھی پاک دامن اور آپ کی اماں بھی، آپ کا ابا بھی، یہ کیا لائی ہے؟ فاشارت الیہ، انہوں نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو گود میں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی پاک دامنی کو، اماں کی پاک دامنی کو ذکر فرما رہے تھے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کرنی ہے، مجھے نبی بنانا ہے، اور میری اماں جو ہے یہ تو پاک دامن ہے۔ تو یہ پاکیزگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ہی بیان کر دی تھی، لیکن یہ یہودی لوگ انتہائی بہتان باندھنے کی عادت رکھنے والے، تو جو پہلے پیار رکھتے تھے اچانک ہی حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان باندھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کہ آپ تو نعوذ باللہ صحیح نسل نہیں ہیں آپ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بہتان عظیمہ کا لفظ بولا کہ ان کا مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم تھا، اور یہ بہتان ان یہودیوں کی عادت ہے۔ کل ہی ہم نے حدیث پڑھی مشکات شریف میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کے 10 بڑے علماء میں سے ایک عالم عبداللہ بن سلام، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے اور یہ بتایا کہ یہ سوال، ان سوالات کے جوابات نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے، مجھے انہوں نے آپ کے سوالات کے جوابات دے دیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ سب سے پہلی علامت قیامت کی کیا ہے، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جنت میں جنتیوں کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا، اور تیسرا سوال یہ کہ بچہ کبھی ماں کی شکل اختیار کرتا ہے کبھی باپ کی شکل اختیار کرتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ یہ 3 سوالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جوابات دیے۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی مشرق سے آگ چلے گی اور سب کو وہاں ایک میدان میں جمع کرے گی، اور جنت میں سب سے پہلا کھانا وہ مچھلی کا جگر ہے جو اس کا اضافی حصہ وہ جنتی کھائیں گے، کبد کھائیں گے۔ اور فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ خاوند بیوی دونوں کے نطفہ سے بچہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کے نطفے کا غلبہ آ گیا اسی کی طرف نسبت ہو گئی، تو فوراً انہوں نے کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر کہا اے اللہ کے رسول، یہودی لوگ بہتان باندھنے میں بہت تیز ہیں، میں چھپ رہا ہوں، یہ لوگ آ رہے ہیں، آپ ان سے میرے بارے میں پوچھنا۔ جب وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اپنے اندر عبداللہ بن سلام کو کیسے پاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو انتہائی شریف ہیں اور شریف کے بیٹے ہیں، بہت نیک ہیں اور بہت ہی کمال کے آدمی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تو پھر؟ انہوں نے کہا اعاذہ اللہ من ذالک، اللہ ان کو اس سے بچائے، وہ کیسے؟ وہ تو بہت سمجھدار آدمی۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جب یہ بات کلمہ پڑھا تو فوراً کہنے لگے کہ یہ غلط آدمی ہے، اس کا باپ بھی غلط تھا، یہ تو صحیح النسل بھی نہیں ہے، اور یہ تو بالکل غلط آدمی ہے، اس کی بات تو معتبر ہی نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے حضرت عبداللہ بن سلام، اللہ کے رسول میں نے کہا نہیں تھا اگر ان کے پوچھنے سے پہلے جو آپ نے سوالات کیے میں اپنا اسلام ظاہر کر دیتا تو یہی کچھ کہتے جو اب کہہ رہے ہیں، تو یہ ان کی عادت ہے بہتان باندھنے کی، تو یہ شروع سے چلی آ رہی حضرت مریم علیہ السلام پر ان کا بہتان یہ ان کی ایک شنیع عادت ہے، اس لیے اس کا کوئی اثر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری پاکیزہ شخصیات کے ساتھ محبت نصیب فرمائے اور ان کے ساتھ عقیدت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجیے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، وَبِكُفْرِهِمْ اور ان کے کفر کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ اور ان کی اس بات کی وجہ سے، مریم علیہ السلام پر غلط بات، بہتان عظیمہ جو بہتان عظیم ہے اس کی وجہ سے انہوں نے کفر